اور یہاں پر ان شاہان کا بھی ذکر ہے، اور یہاں پر مقدس صفنیہ کے آباء و اجداد کا بھی ذکر ہے، اور یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں اس بات کی طرف لے کر آتی ہیں کہ تاریخ کے کس حصے میں خدا کے اس بندے نے اپنی ڈیوٹی یا اپنی وہ خدمت سر انجام دی جو خدا نے اس کے سپرد کی۔ اور جیسا پہلے بھی ہم نے اس بات کو سیکھا ہے کہ اس صحیفے میں بھی خدا کا انداز پہلے ہی سے یعنی شروع ہی سے جارحانہ نظر آتا، اور شروع کرنے کے ساتھ ہی خدا نیست و نابود کر دینے کی باتیں اپنے لوگوں کے سامنے رکھتا کہ میں انسانوں کو بھی نیست و نابود کر دوں گا، میں فضائی پرندوں کو بھی نیست و نابود کر دوں گا، میں آبی مخلوقات کو بھی نیست و نابود کر دوں گا۔ اور نیست کر دینا، جب آپ اس لفظ کو پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو اس کا مطلب ہے صفحہ ہستی سے مٹا دینا، ان کا وجود ختم کر دینا، ان کا نام و نشان مٹا دینا۔ اور جب خدا کا یہ انداز میں اس کتاب کے شروع ہی سے ایسا نظر آتا ہے تو پھر آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خدا کس قدر غصے میں ہے۔ کیا ہے جی؟ خدا کس قدر غصے میں، کیونکہ جب آپ نیست و نابود کی بات کرتے ہیں یا کسی کو دھمکی لگاتے ہیں، جب ایک انسان میں کسی کو دھمکی لگاتا ہے اور اس طرح کی اگر دھمکی لگائے کہ میں تیرا نام و نشان مٹا دوں گا، میں تجھے صفحہ ہستی سے ختم کر دوں گا، تو آپ اندازہ لگائیں کہ انسان اگر بات کرتا ہے تو اس کا انداز بیان کیسا ہوگا۔ یہ تو قادر مطلق خدا ہے، جب خدا کی یہ آواز گونجی ہوگی آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر ماحول کیسا ہوگا، پھر خدا کتنے غصے میں نظر آتا ہے کہ جو صفحہ ہستی سے مٹانے کی بات کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال ضرور پیدا ہوتا، چلے انسان کو گناہ کرتے ہیں، خدا بات کرے کہ میں انسانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا، لیکن اس کے ساتھ خدا یہاں پر فضائی پرندوں کی بات نہیں کرتا، اور خدا یہاں پر آبی حیات مچھلیوں کی بات نہیں کرتا، خدا یہاں پر جانداروں کی بات نہیں کرتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ان سزا تو ملے انسانوں کو جو گناہ کرتے ہیں، جو نافرمانی کرتے ہیں، سزا ملے وہ انسان جو خدا کے پاک کلام کے منافی چلتے ہیں، لیکن جہاں پر خدا جانداروں کو سزا دینے کی بات نہیں کرتا۔ کیا وجہ ہے؟ یہ بات ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتی کہ خدا کے ان جانوروں کو بھی سزا دینے جا رہا، اور جب ہم سزا یا جزا کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک دن ضرور آتا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا، اور خاص طور پر وہ مذاہب جو الہامی ہونے کے دعوے دار ہیں، وہ اس بات پر ایمان، یقین اور بھروسہ رکھتے ہیں کہ ایک دن آئے گا اور خدا جو قادر مطلق خدا ہے وہ اس دنیا کی عدالت کرے گا، وہ حساب کتاب کا دن آئے گا۔ اور صفنیہ کی کتاب خاص طور پر اس دن کا ذکر کرتی ہے، اور اس کتاب کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو کم از کم 23 بار خداوند کا دن
کی گئی تو خدا جانوروں کو سزا کیوں دے گا؟ کوئی بتا سکتا ہے اس کے بارے میں؟ انسان تو گناہ کرتا ہے، انسان کو سزا ملنی چاہیے۔ انسان تو پروردگار کی نافرمانی کرتا ہے، اسے سزا ملنی چاہیے۔ ایک جانور جس کے بارے میں ہمارا معاشرہ یہ کہتا ہے، اور انسانی معاشرہ بھی اسی بات کا قائل ہے، وہ تو بے زبان ہے۔ جی جانوروں کے بارے میں کہتے ہیں، ہم جانوروں کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ وہ تو بے زبان ہے۔ لیکن خدا کیوں یہاں پر ان بے زبانوں کو بھی سزا دینے کی بات کرتا؟ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، گناہ انسان کرتا ہے، لیکن انسان کے گناہ کرنے کی وجہ سے اس زمین کے اوپر جب آپ ابتدا کی طرف جائیں گے، گناہ کیا آدم اور حوا نے، اور خدا نے ان کے سبب سے جب سزا دی اور جو بگاڑ پیدا ہوا، وہ بگاڑ اس ساری زمین کے اوپر پھیل گیا۔ اور پھر وہیں پر بھی ہمارا جات میں اس بات کو لکھا گیا ہے کہ زمین تیرے سبب سے کیا ہوئی؟ لعنتی ہوئی، اور اس لعنت کا شکار انسان کی بدولت یہ جاندار بھی ہے۔ اور یہاں پر خدا کہتا ہے کہ میں ان کو بھی سزا دوں گا، میں جانوروں تک کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور یہاں پر ہم نے پہلے بھی انبیاء کتب میں سے سیکھا ہے، انبیاء کتب کے حوالے سے یہ بات ہے کہ انبیاء کتب میں خدا پہلے گناہ کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے، خدا پھر سزا کی بات کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ پھر خدا بحالی کا وعدہ بھی کرتا ہے، خدا وقت بھی دیتا ہے۔ اور صفنیہ کی یہ کتاب، یہ بات یاد رکھیں، تاریخی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ بائبل مقدس کی آخری کتاب ہے۔ جب ہم اسرائیلی تاریخ کی بات کرتے ہیں تو یہ اصل میں اسیری کے زمانے سے پہلے میں جو اسرائیل کی تاریخ ہے، یہ اس لحاظ سے آخری کتاب ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر اسیری آتی ہے، اور اسیری کے بعد جو آگے 3 کتابیں ہیں انہیں بحال کار نبی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو حجی کی کتاب ہے، زکریا کی کتاب ہے، اور پھر ملاکی کی کتاب ہے، وہ اسیری کے بعد کی کتابیں۔ سو یہ اس لحاظ سے بڑی اہم اور بڑی منفرد کتاب ہے۔ اور ایک بار پھر وہی بات کرنے لگا ہوں کہ جو کتاب چھوٹی ہے اس کے بارے میں مت یہ خیال کیا کریں کہ اس کا پیغام بھی چھوٹا یا اس کی اہمیت کم ہے۔ صفنیہ میں سے اگر ہم نے کم سنا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اہمیت دینے کے لائق کتاب ہی نہیں، یا ہم اسے کم پڑھتے ہیں، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ خدا نے تو اسے اپنے پاک کلام میں رکھا، اور اس لیے رکھا ہے تاکہ اس کو پڑھیں، تاکہ اس کو سنیں، تاکہ اس پر غور کریں، اور پھر اپنی زندگی پر بھی غور کریں۔ اور یہاں پر جو گناہ خدا نے پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں وہ بڑے قابل غور ہیں۔ جو گناہ خدا نے اپنے بندے مقدس صفنیہ کی معرفت پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں وہ بڑے قابل غور ہیں۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے ان پر غور کرتے ہیں۔ ابھی حوالہ آپ نے سنا کہ خدا سزا دینے جا رہا ہے، اور خدا نے پھر کہا کہ میں یہودا پر، یروشلم کے سب باشندوں پر ہاتھ چلاؤں گا، اور اس مکان میں سے، کہاں سے جی؟ اس کا مطلب یہ ہے، اس مکان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اس سے ایریے کی بات کر رہا۔ اس مکان میں سے جو پہلا کام، جو پہلا گناہ یہاں پر خدا پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ بال کے بقیہ کو، اقوارین کے نام کو پجار کے اس میں بال، یہ اس زمانے کا ایک بہت بڑا دیوتا، اور ایک ایسا دیوتا جسے بارداری کا یا پیداوار کا دیوتا مانا جاتا، اور لوگ اس کے لیے مندر بناتے، لوگ اس کی پوجا پاٹ کرتے، اور لوگ اس کی عبادت کرتے۔ اب جب ہم اسرائیل کی بات کرتے ہیں، حالانکہ خدا نے شریعت میں ان ساری چیزوں سے منع کر دیا، جب آپ بغور پڑھیں گے تو بار بار وہاں پر خدا کا پاک کلام آپ کی رہنمائی کرتا ہے
خدا بار بار یہ کہتا ہے کہ جو دیوتا دوسرے لوگوں کے ہیں، دوسری اقوام کے ہیں، آپ نے ان کی طرف نہیں جانا۔ اور مصر میں خدا نے ان آفات کو بھیج کر ان کے سامنے اس بات کا مظاہرہ بھی کیا کہ باقی سارے دیوتا یہ محض بت ہیں، خداوند صرف میں ہے، آپ نے صرف میری عبادت کرنی ہے۔ اور جب آپ روز کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ پہلے حکم میں خدا نے کہہ دیا کہ میرے حضور میں تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، اور پھر اس اصلاح کی کتاب میں کہ سنا اسرائیل، خداوند ہمارا خدا، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ اور یہ بنیادی طور پر جو اسرائیلی لوگ چوپان بھیڑ بکریاں پالنے والے، لیکن جب اپنے ملک میں جا کر آباد ہو گئے، اب وہاں پر ان کے سامنے بھی زراعت ہے، چونکہ زمینیں الاٹ ہو گئی ہیں، آپ چاہیے کہ یہ بھی ان کی کاشتکاری کریں، آغاز کر دیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب دوسری یہ اقوام کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی پیداوار میں بڑھوتری کے لیے اپنے دیوتا بال کی پوجا کرتے ہیں تاکہ ان کی فصلیں بہتر ہوں، ان کے جو پھلدار درخت ہیں ان پر پھل زیادہ لگے، اور اس کے ساتھ جو انسان ہیں ان کی بھی افزائش بہتر ہو، نسل انسانی بھی آگے بڑھتی رہے۔ سو اس معاملے کو لے کر باقی اقوام بال کے مندروں میں وہ جمع ہوتے ہیں اور جمع ہو کر اپنے دیوتا کی پوجا اور پرستش کرتے ہیں۔ اب اسرائیلیوں نے بھی اس بات کو نوٹ کیا کہ اب چونکہ ہم بھی زراعت کرنے لگے ہیں، ہم نے بھی اب کھیتی باڑی کرنی ہے، تو یہ اقوام ایسا کرتی ہیں، چلے دیکھیں تو صحیح یہ اپنے مندر میں کرتے کیا نا، پہلی بار یہی ہوا ہوگا۔ جب انہوں نے اس بات کو نوٹ کیا، اس بات کو یاد رکھیں، کئی بار جو آپ کا محض دیکھنا ہے یا کسی بات میں دلچسپی لینا ہے، آپ اس میں پھنس جاتے ہیں۔ ہوا نے کیا کیا تھا؟ اس پھل کو صرف پہلے کیا کیا تھا کہ وہ دیکھنے میں خوشنما، ابلیس نے آ کر قابو کر لیا۔ اب یہ لوگ بھی جب انہوں نے اس بات کو نوٹ کیا کہ یہ جب بال کے مندر میں جاتے ہیں، کچھ ظاہر سی بات ہے آپس میں جب اکٹھے رہتے ہیں تو اکٹھے رہنے کی وجہ سے جی آپ مندر میں جا کر کیسے عبادت کرتے ہیں، اور کئی بار آپ کو پتا ہے دوسرے لوگ ہم سے نہیں پوچھتے ہیں جی دوسرے لوگ ہم سے کہ ہم کیسے عبادت کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہوگا جی ہم تو اس طرح کرتے ہیں، جب ہم اپنی مسیحی عبادت کی بات کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ہمیں پتا ہے کہ ہم اپنی عبادت میں دعا کرتے ہیں، اپنی عبادت میں زبور گاتے ہیں، اپنی عبادت میں گیت گاتے ہیں، اپنی عبادت میں ایمان کا اقرار کرتے ہیں، پاک کلام کی تلاوت کرتے ہیں، واعظ سنتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں، دعائے ربانی پڑھتے ہیں، کلمات برکت ہوتے ہیں۔ ہماری عبادت کا یہ حصہ، لیکن جو بال دیوتا ہے اس کی عبادت کا یا اس کی پوجا کا ایک انتہائی اہم حصہ یہ تھا کہ وہ اس مندر کے اندر بدفعلی کرتے تھے۔ جو وہاں پر کرنے والے ان کے پجاری تھے۔ اب یہاں پر لفظ ہماری لکھا ہوا ہے، یہاں پر لفظ بھی پڑھا ہے آپ نے، اور اس کے لیے ایک اور لفظ عورتوں کے لیے کسبی بھی آپ نے بائبل میں پڑھا ہوگا۔ اب یہ ہوتا کیا تھا کہ جو مرد لوگ تھے جب وہ پوجا کے لیے جاتے، جہاں عورتیں پوجا کے لیے جاتی، وہاں پر آلریڈی جو خدمت پر مامور عورتیں اور مرد وہاں پر ہوتے تھے جی آپس میں ناجائز تعلقات استوار کرتے، اور اس طرح یہ سمجھتے تھے کہ یہ کام کرنے سے ہماری افزائش بڑھے گی، ہماری فصلیں اچھی ہوں گی اور ہمارے درختوں کے اوپر پھل لگے گا۔ یہ ان کی عبادت کا اور بال کی پوجا کا یہ ایک انتہائی اہم حصہ تھا۔ اور جب اسرائیل نے اس بات کو نوٹ کیا، اس بات کو دیکھا، اچھا یہ لوگ کرتے ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بھی ان کی باتوں میں آ کر یہی کام شروع کر دیا۔ یہ بھی بال کے مندروں میں جاتے اور وہاں پر
جا کر یہ بھی اس بدکاری کا حصہ بنتے. اور یاد رکھیں جب خدا کے لوگوں نے ایسا کرنا شروع کیا تو پھر خدا نے اپنے انبیاء کی بات کرتا. اور جب ہم مقدس صفنیہ کی بات کرتے ہیں تو اس زمانے تک یہ بات اتنا زور پکڑ چکی تھی کیونکہ جب آپ مزید تاریخ میں جاتے ہیں نا تو اسرائیلی تاریخ میں ایک اخیب بادشاہ گزرا ہے. اخیب سنا جی؟ اخیب بادشاہ اور اس کی جو بیوی تھی اس کا نام تھا ایزبل. ایزبل نام بھی سنا جی؟ ملکہ ایزبل اخیب. ان کے زمانے میں قومی سطح پر بال کی پوجا اور پرستش کی جاتی ہے. قومی سطح پر اب ذرا اندازہ لگائیں کہ لوگ خدا کے ہیں, کام کیسے کر رہے ہیں, اور پتہ ہے کہ خدا نے ان سارے کاموں سے منع کیا, لیکن ان کی دلچسپی بڑھی اور یہ اس میں شریک ہونا شروع ہو گئے. اب پہلی تو یہ بات جو خدا کو ناگوار گزری, اور دوسری بات اور ان کو بھی جو کوٹھوں پر چڑھ کر اجرام فلک کی پرستش کرتے. پہلی بات جو بدکاری کرتے ہیں, جو بدفعلی کرتے ہیں, وہ جو عبادت سمجھ کر کرتے. بدفعلی اور بدکاری یہی گناہ کبیرہ, اور خدا نے اپنے پاک کلام میں منع کیا کہ تو زنا نہ کرنا. اب یہ پہلی بات تو یہ ہے ہی گناہ, اور جب آپ اسے عبادت سمجھ کر کرتے تو آپ ذرا اندازہ لگائیں. ایک تو جسے آپ کہتے ہیں محاورہ کہ سونے پر سہاگا, پہلی بات تو ہے ہی گناہ, اور گناہ کو جب آپ عبادت سمجھ کر کریں گے تو پھر وہ کتنا بڑا گناہ بن جائے گا. اسرائیل نے ایسا کیا. اور دوسری بات اجرام فلک, سورج چاند ستارے اور جو آسمان کے اوپر مخلوقات ہیں ان کی عبادت. یرمیہ کی کتاب پڑھ لیں, اس سے کے علاوہ اور انبیاء کی کتاب پڑھ لیں. غیر قوم ایسا کرتی تھی, کوئی سورج کو اپنا دیوتا مانتا ہے, کوئی چاند کو اپنا دیوتا مانتا ہے, کوئی ستاروں کی پوجا کرتا ہے. اور یہ واقعات آج تک بھی ہمیں نظر آتی ہیں. ایک زمانے میں ایک میگزین بڑا عام ہوا کرتا تھا, اخبار جہاں. کسی نے دیکھا جب اپنی زندگی میں اخبار جہاں, اخبار جہاں میگزین. آج کل تو میگزین کی طرف بچے کام ہی جاتے ہیں, آج کل موبائل جان چھوڑ رہا. اس میں ایک کالم ہوتا تھا, یہ ہفتہ کے ہفتہ کو چھپتا تھا, یہ ہفتہ کیسا رہے گا, یہ ہفتہ, بلکہ وہ شاید مہانہ تھا, مجھے علم نہیں ہے اتنا زیادہ یاد نہیں ہے جی. قسمت کا حال جی, قسمت کا حال, کہ آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں. یہ لوگ بھی اپنی قسمت کے چکر میں کہ جناب ستارے کیا کہتے ہیں, یا اب ہفتہ کیسا رہے گا, یا ہماری قسمت اب کیا ہوگی. خدا کے لوگ ذرا کام نوٹ کریں. اور لوگ آج بھی ایسا کرتے ہیں, یہ ہاتھ پہ ہمارا نجومی ہے, ادرا دسیا سے میری ہاتھ پہ لگتی رہتی ہے. نجومی لوگ پھر, اور ابھی جو مطلب کی گل سی, اور ایک نجومی بڑے شہر ہوتے وہ گلا گلا حساب لا لیتے ہیں کہ یہ کہڑی گل پوچھنا چاہتے ہیں. وہ بھی پھر کی کرتے ہیں, انج دی گل ہی کہ محبوب آپ کے قدموں میں ہوگا جناب, پریشان نہ ہو, پریشان نہ ہو, انج جناب نک دیاں لکیراں نکل جان. کیا کہا کبھی تجربہ ہوا زندگی میں جی؟ اور کسی بھی نہیں مطلب تینوں کچھ نہیں دسنا, تینوں کچھ نہیں, بالکل ایسا ہی ہے. تو تیرے بالگیری اور خدا کے لوگ دیکھے, پہلی بات بدکاری اور پھر عبادت سمجھ کر, اور دوسری بات قسمت کا حال نجومیوں سے, اجرام فلک کی پوجا, اپنی قسمت کا حال معلوم کرنا. اور خدا نے پاک کلام میں بار بار منع کیا تھا کہ تم میرے لوگو یہ ساری کی ساری چیزیں غیر اقدام کرتی ہیں, لیکن میرے حضور اس طرح کا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے, یہ پہچانوں گا کہ تم میرے لوگو. دوسرا گناہ یہ ہوا. اور تیسرا کون سا جی؟ آگے اور ان کو جو خداوند کی عبادت کا عہد کرتے ہیں لیکن ملکوم کی قسم کھاتے ہیں. عہد کیا کرتے ہیں؟ خدا کے گھر میں عہد کر لیا کہ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر, میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر, میں ایمان رکھتی ہوں خدا قادر مطلق
تے منتا کدرے پچھلی بار ایک مثال دیتی سی آنڈے کدرے تے کھوڑ کھوڑ خداوند کی عبادت کا عہد کرتے ہیں کہ ہم خدا کے لوگ ہیں، اعلان اس بات کا کرتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں، ہم زندہ خدا کے ماننے والے ہیں، لیکن اس وقت یہ ایمان کہاں جاتا ہے جب آپ مزاروں پر جاتے ہیں، اس وقت یہ ایمان کہاں جاتا ہے جب فقیروں کے سامنے جھکتے ہیں، اس وقت ایمان کہا جاتا ہے جب جلوسوں میں جا کر منتیں مانتے ہیں، اس وقت ایمان کہا جاتا ہے جب انسانوں سے قسمت کا حال دریافت کرتے ہیں، اس وقت ایمان کہا جاتا ہے جب دودوں سے بال نکلواتے ہیں، اس وقت ایمان کہا جاتا ہے جب بدکاری کرتے ہیں، اس وقت ایمان کہا جاتا ہے جب بت پرستی کرتے ہیں، اس وقت ایمان کہا جاتا ہے۔ تو سوچا ہے اس وقت کہاں جاتا ہے آپ کا ایمان؟ اور کیوں ہم یہ کہتے ہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں؟ کئی بار بات ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایمان رکھتا تھا یا رکھوں، ایمان رکھتا ہوں مطلب یہ کہ یہ چیز ہر وقت آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ آپ کا ایمان نہ تو کبھی ماضی کا حصہ بنے اور نہ مستقبل کا، بلکہ ہر وقت آپ کے پاس، تبھی جا کر حقیقی ایماندار بن پائیں گے۔ یہ دوگلی پالیسی ہے، بغل میں چھری اور منہ میں رام رام، لیکن کام ظاہر کر دیتے ہیں۔ خدا نے کہا تھا کہ جو درخت ہے وہ اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ نام استعمال کر لینا یہ کوئی بات نہیں ہے، یہاں پر عہد کچھ اور کرتے ہیں اور قسم کس کی کھاتے ہیں؟ قسم سے مراد بھی ہے عہد ہوتا۔ خدا دے گھر آئے تو وہ بن گئے، خدا دے گھر آئے تھے جی پچھلی بار کی مثال دی تھی، یاد ہے کسی کو؟ بالے شادی میں چیلیاں یسوع سی اپنے تھا، بالے شادی میں چیلیاں تو یسوع سی کتنے تھے؟ وہ اپنے تھا۔ پہلا گناہ، پھر دوسرا گناہ، اور پھر ابھی ایک اور آگے آ رہا ہے۔ وہ قسم کس کی کھاتے ہیں؟ ملکوم کی۔ ملکوم بھی ایک دیوتا جسے مولک بھی کہا جاتا، یہ بھی ایک دیوتا کا نام ہے، اور مقدس صفانیہ کے زمانے میں اس کی پوجا بھی عام تھی، اور یہ ایک انتہائی بھیانک قربانی کی ڈیمانڈ کرتا، اور قربانی یہ تھی کہ جو معصوم بچے ہیں انہیں آگ میں چلوایا جائے۔ یہ لفظ پڑھا ہے آپ نے بائبل میں، آگ میں چلوانا، آگ میں چلوانا۔ اگر آپ بائبل غور سے پڑھیں تو تاریخی بکس میں بھی، انبیائی کتابوں میں بھی، اور پھر شریعت کی کتابوں میں بھی آپ کو یہ لکھا ہوا ملے گا کہ آپ نے ایسا کام نہیں کرنا۔ خدا کہتا ہے کہ ایسا کام نہیں کرنا، کیونکہ غیر اقوام کیا کرتی ہیں؟ وہ اپنے بچوں کو آگ میں چلواتے ہیں، اور اس کا باقاعدہ ایک طریقہ یہ تھا کہ جو مولک دیوتا ہے، اگر آپ اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن رکھتا ہے، اس کی پوجا کا طریقہ کا یہ تھا کہ یہ ایک پیتل کا بت ہوتا تھا، یہ کوئی جانور بھی ہو سکتا تھا، لیکن عام طور پر اسے انسان کا بنایا جاتا تھا۔ انسان کا بت بنا کر ایک بالکل خالی، جس طرح ایک خالی پیتل کا عام طور پر یہ بناتے تھے، انسان کی شکل ہے، پیتل کا وہ بنا ہوا ہے۔ اب پیتل کا جب بنا ہے یہ برتن کی طرح ہوتا تھا، برتن، اور آپ کو پتا ہے یہ برتن کی دیواریں ہوتی ہیں لیکن یہ اندر سے کیا ہوتا ہے؟ اندر سے خالی ہوتا ہے۔ اب یہ پیتل کی طرح بنا ہوا ہوتا تھا، جس طرح سمجھے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور یہ ایک بت ہے، لیکن یہ پیتل کا بنا ہوا ہے، باقی سارا انسان اس طرح، لیکن یہاں پر جو اس کا شکم ہوتا تھا، پیٹ کی جگہ، اس میں سوراخ کو رکھتے تھے، خالی جگہ رکھتے تھے، اور جو اس کی بازو ہوتے تھے وہ آگے ایسے ہوتے تھے، اس طرح اس کے بازو بنے ہوئے ہوتے تھے، پیتل کے بنے ہوئے ہیں، اندر سے خالی ہے، سارا اس کا بدن اندر سے خالی ہے۔ اب جب یہ اس کی پوجا کرتے تھے وہ اس کے اندر ایندھن بھرتے، اس بدن کے اندر، پیتل کے اس بت کے اندر ایندھن بھرتے، اس کو آگ لگاتے، اور آگ لگا کر جب یہ پیتل یا یہ دھات سرخ ہو جاتا، اور آپ کو یہ پتا ہے جو پیتل ایک ایسی دھات ہے وہ بڑی جلدی گرم ہو جاتی، جب یہ تپ کر سرخ ہو جاتا تو پھر جس بچے کو انہوں نے قربان کرنا ہوتا، بات بڑی قابل غور ہے، جس بچے کی انہوں نے قربانی دینی ہوتی تھی، اس طرح اس کے بازو ہوتے تھے، جس بچے کو قربان کرنا ہے، یہ شیر خار بچوں کو قربان
بچے کو جس کو انہوں نے قربان کرنا ہوتا تھا یہ اس کے بازوؤں کے اوپر ننگا لٹا دیتے. ذرا اندازہ لگائیں, ذرا سوچیں, اپنے ذرا تصور میں لے کر آئیں کہ ایک معصوم بچہ, ایک شیرخوار بچہ جب اس کے بدن کو یہ جلتے ہوئے بازو چھوتے ہوں گے, آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ وہ بچہ کیسے تڑپتا ہوگا. آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ وہ کیسے چیخ و پکار کرتا ہوگا. اب یہ کرتے کیا, ڈھول بجاتے, اونچی اونچی شور مچاتے تاکہ اس بچے کی آواز اس کی ماں کے کانوں تک نہ پہنچے. اور ہوتا کیا تھا کہ جب وہ بچہ تڑپتا اس طرح بازوؤں کے اوپر, جب وہ ہلتا ہاتھ پاؤں مارتا اور اگر تو وہ نیچے گر جاتا تو سمجھتے کہ ہمارے دیوتا نے اس کی قربانی کو قبول نہیں کیا. لیکن اگر وہ تڑپتا تڑپتا پیٹ کے اندر گر جاتا, جل کر راکھ ہو جاتا تو یہ سمجھتے کہ ہمارے دیوتا نے اس کی قربانی کو قبول کر لیا ہے. ذرا اندازہ لگائیں کہ خدا کے لوگ بھی جو اسرائیلی ہیں وہ بھی اس طرح کی عبادت میں شریک ہونا شروع ہوئے اور انہوں نے بھی اپنے بچوں کو آگ میں چھپایا. ذرا سوچیں پھر کیا قادر مطلق خدا کو غیرت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ذرا بطور ایماندار سوچیں, کیا اسے غیرت آئے گی؟ اور غیرت کا لفظ جب آپ پڑھیں گے اسی باب کے آخر میں, پہلے باب کے آخر میں, پھر تیسرے باب میں خدا نے اپنی غیرت کے بارے میں بتایا اور دو لفظ بڑے کلیدی ہیں سفنیہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے. ایک غیرت ہے اور اس کے بعد ایک آگے اور لفظ بھی آتا ہے کہ خدا اپنے لوگوں کے درمیان رہتا ہے. جب خدا کو غیرت آتی ہے اس لیے خدا نے کہا کہ میں تمہیں صفائے ہستی سے مٹا ڈالوں گا. اور خدا نے ایسا کیا, ہم نے پہلے اس بات کو سیکھا ہے کہ جب پھر خدا نے ان کو برباد کیا تو یروشلم شہر کی گلیوں میں جو خون ہے یہ پانی کی طرح بہنے لگا. جب بابلوں نے ان پر حملہ کیا خدا نے سزا دی. خدا سزا بھی دیتا جب خدا نے سزا دی ہے, لیکن اس کے ساتھ ہم اس بات پر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ان انبیائی کتب میں خدا نے بحالی کا وعدہ بھی کیا ہے. دیکھیں جب بات کریں, جب ہم سزا کی بات کئی بار جب دوسرے باب کو پڑھتے ہیں نا, دوسرے باب کی طرف پہلی ہے اے بے حیا قوم, یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں خدا کہتا ہے کہ یہ جو ان کو چھوئے گا وہ میری آنکھ کی پتلی کو چھوئے گا. جن کے بارے میں خدا کہتا ہے کہ اسرائیل میرا بچہ بلکہ میرا پلٹا. اور خدا ان کے بارے میں کہتا ہے کہ جو تم پر حملہ کرے گا تمہارا دشمن ایک راستے سے آئے گا, 7 راستوں سے بھاگ کر جائے گا, اس لیے کہ تم میرے لوگ ہو. اب انہی کے بارے میں خدا کے لفظ کیا ہیں, کیا لفظ ہیں خدا کے اسرائیلیوں کے بارے میں؟ اے بے حیا قوم. ذرا اندازہ لگائیں قادر مطلق خدا کی ذات کتنے غصے میں ہے. بے حیا قوم بہت سخت لفظ ہے, اور جب کسی کو بے حیا کہا جائے اسے غصہ بھی آتا ہے. آتا ہے جسے غصہ, تو خدا اپنے لوگوں کے بارے میں یہ بات کرنا ہے کہ بے حیا قوم بول رہے. اس کے پیچھے ظاہر سی بات ہے, یہ ساری وجہ ہیں. آگے جب آپ پڑھیں گے بہت سی باتیں اور بھی آپ کو سیکھنے کے لیے ملے گی, لیکن کچھ چونکہ اگر آپ تیسرے باب کی بات کرتے ہیں, اس سرکش اور ناپاک و ظالم شہر پر افسوس, اس نے کلام کو نہ سنا اور وہ تربیت پذیر نہ ہوا. جب ایسا ہوتا ہے خدا اپنے کلام کا استعمال کرتا ہے, خدا اپنے کلام کا استعمال کرتا ہے, لیکن جو تو تربیت پا جاتا ہے اس کے لیے خوشخبری وہ بچ جاتا ہے. اور آج یاد رکھیں ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے, آج کے مسیح کے لیے بھی اس میں سبق ہے. اور جہاں پر آپ مزید آگے بڑھیں گے نا, یہاں پر خدا کاہنوں کی بات بھی کرتا ہے, خدا نبیوں کے بارے میں بات کرتا ہے کہ وہ چھچورے لوگ ہیں. اگر کسی نے پڑھا ہے نا تو اس میں سے آپ لوگ اگر آپ آگے بڑھیں نا اسی تیسرے باب کو, تو اس میں کیا لکھا ہے, جہاں پر وہ تربیت پذیر نہ ہوا, اس نے خدا پر توکل نہ کیا, اپنے خدا کی قربت کی آرزو نہ کی, اس کے عمرہ
دیکھیں ذرا تیسری آیت سے، اس کے عمرا اس میں گرجنے والے ببر. عمرا سے مراد یہ ہے کہ جو صاحب اختیار لوگ ہیں، جو ان پر حکومت کرتے ہیں، جو سیاسی عہدیدار لوگ ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، جو بادشاہ ہے، جو وزیر ہے، جو مشیر ہے، جو عمرا ہیں، وہ تو شیر ببروں کی طرح دھاڑتے پھرتے ہیں. ان کے بارے میں یہ لکھا ہے آگے. اور اس کے قاضی بھیڑیے ہیں، جو انصاف کرنے والے ہیں، وہ تو بھیڑیوں کی طرح چیرنے پاڑنے والے ہیں. ذرا اندازہ لگائیں کیوں خدا اگر غصے میں آئے تو کیوں نہ آئے. تو شام کو نکلتے ہیں، صبح تک کچھ نہیں چھوڑتے. اور اس کے نبی لافزن اور دغاباز ہیں. نبیوں کے بارے میں بھی کہ وہ خدا کے نمائندے تو ہیں لیکن کام کس طرح کا کر رہے ہیں، یہ بڑی سخت باتیں ہیں. اور اس کے کاموں نے پاک کو ناپاک ٹھہرایا اور انہوں نے شریعت کو مروڑا ہے. انہوں نے کیا کہ شریعت کو، ذرا اس زمانے کے ان لوگوں کی بات کر لیں اور آج بھی ذرا اندازہ لگا لیں کہ جو خدا کے نام سے کہلانے والے لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. تو پھر خدا کے یہ الفاظ آج کے ایمانداروں کے لیے نہیں ہے کہ اے بے حیا کیا ہے. اگر یہی باتیں اگر آج کے ایماندار میں بھی شامل ہیں، اگر وہ خداوند کے نام کا عہد تو کرتے ہیں لیکن قسم جا کر ملکوم کی اٹھاتے ہیں، اگر آپ کی بدکاری ان کی ذات کا حصہ ہے، جھوٹ فریب ان کی ذات کا حصہ ہے، بت پرستی ان کی ذات کا حصہ، دو غلط ان کی زندگی میں آ چکا ہے، تو خدا آج ان کے بارے میں، لیکن اس کے ساتھ خدا بحال کرنے والا نہیں کرتا. خدا وقت دیتا ہے. اور اگر آج تک ہمیں بھی وقت ملا ہے، بطور کلیسیا ضرور اس بات کو سامنے رکھیں، اگر بطور کلیسیا ہمیں بھی وہ وقت ملا ہے تو پھر ضرور اپنی زندگی پر غور کریں کہ خدا نے وقت اس لیے دیا ہے تاکہ ہم کلام کو سنیں. یہاں پر تو لکھا ہے نا کہ انہوں نے کلام کو سنا، وہ تربیت پذیر نہ ہوا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بارے میں بھی یہ کہہ دیا جائے کہ علی پور جٹھا کے کلیسیا نے بھی کلام کو سنا لیکن یہ بھی تربیت پذیر نہ ہوئے. اگر تربیت پذیر نہیں ہوں گے تباہ و برباد کر دیے جائیں گے، نیست و نابود کر دیے جائیں گے، صفائے ہستی سے مٹا دیے جائیں گے. یہ خدا کا اعلان ہے اس کے بندے مقدس سمجھنے کے بعد. لیکن اگر کلام کو سنیں گے، اگر کلام کو واقعی سنیں گے، کیونکہ پولس نے کہا کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے. جب کلام کو سنیں گے ایمان پیدا ہوگا، اس نجات دہندے کو قبول کر لیں گے تو پھر بحالیات کا مقدر بن جائے. تباہی سے آپ بچ جائیں گے، بحال ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے اپنے خدا کو قبول کر لیا ہوگا. ضرور اپنی زندگی پر غور کریں اور آگے بڑھیں. ایک اور خاص بات آج اس حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ذرا، اور خاص طور پر جو آج کے حوالے سے بھی ہے. جب آپ تیسرے باب کی 14ویں آیت کو پڑھتے ہیں، اے بنت صیون نغمہ سرائی کر، اے اسرائیل للکار، اے دخترے یروشلیم پورے دل سے خوشی منا اور شادمان ہو. وجہ کیا ہے؟ خداوند نے تیری سزا کو، خداوند نے تیری سزا کو. یہ بات یاد رکھیں. لیکن یہاں پر جو لفظ ہیں کہ بنت صیون بنے تو صحیح، خدا کے لوگ بنے تو صحیح اسرائیلی بنے تو صحیح، حقیقی ایماندار بنے تو صحیح. اور جب یاد رکھیں آپ بنیں گے تو پھر خدا ضرور اعلان کرے گا کہ میں نے تیری سزا کو کیا کر دیا ہے. اور ہم جمعے والے روز کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے علی پور جٹھا کی کلیسیا کی دعا کو سنا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ رب سچ مچ اس کی سنتا ہے دعا جو اس کو مانگتا ہے. اپنے اسیراں نو خدا حقیر نہ کبھی سمجھے گا. اور یہ بات یاد رکھیں، سب نے دعا کی لیکن کس کی خدا نے سنی ہے یہ تو پتہ نہیں ہے. لیکن ہم اپنے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے یہاں پر کیا لفظ لکھے ہیں. خدا نے کیا کر دیا؟ تیری سزا کو، اور آپ کی سزا کو بھی خدا نے کیا کیا ہے؟ جی دور کیا ہے. ذرا پھر زوردار تالیاں خدا کے جلال کے. جس نے آپ کی دعا کو سنا، جس نے آپ کی دعا کو قبول کیا ہے، ایک بہت بڑا فتح خدا نے آپ کی زندگی میں بطور کلیسیا دی.
لیکن اس کے ساتھ ساتھ خدا تنبیہ بھی ضرور کرتا ہے کہ خدا اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیں، خدا میرے گھر کے ساتھ وفادار رہیں۔ اور پہلے ہم نے سیکھا کہ لوگ کرتے کیا ہیں، لوگ کہلاتے خدا کے نام سے ہیں لیکن قسم کس کی اٹھاتے ہیں۔ اور میں معذرت کے ساتھ یہ بات کرنے لگا کہ ہمارے درمیان بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بظاہر اس کلیسیا کے ساتھ ہیں لیکن اندرونی طور پر وہ کلیسیا کے ساتھ نہیں ہیں۔ اتفاق کرتے ہیں جی میری بات سے؟ اتفاق کرتے ہیں جی؟ اور افسوس ہے ان لوگوں پر، افسوس ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، جب آپ اسی پاک کلام کو آگے پڑھیں گے نا، اسی تیسرے باب میں، تو جب آپ اس کی 8ویں آیت کو پڑھتے ہیں یا اس کی 4تھی آیت کو پڑھتے ہیں تو ہم پر خدا لکھا ہے، 5ویں آیت پڑھ لیں، خداوند جو صادق ہے اس کے اندر ہے، خداوند جو صادق ہے یہ اس کے اندر ہے۔ اس کے اندر کہاں پر ہے؟ خدا اپنے لوگوں کے درمیان ہے، خدا اپنے لوگوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، اور ہم اپنے خدا کے لیے اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے علی پور چٹھا کی کلیسیا کو تنہا نہیں چھوڑا۔ مشکلات آئی ہیں، پریشانیاں آئی ہیں، آزمائشیں آئی ہیں، مصیبتیں آئی ہیں، لیکن خدا نے ان کو تنہا نہیں چھوڑا۔ اور ہمارا اسی بات پر ایمان، یقین اور